السلام علیکم ناظرین، میں محمد احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں سچی حکایت۔ ناظرین، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ایسی بیوی کی تلاش ہوتی ہے جو بیوی شادی بعد اس کے گھر کو پاکیزہ اور ستھرا بنا دے، جو بیوی شادی بعد اس کے گھر کو آباد کر دے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اسی پاکیزہ اور نیک بیوی کا ذکر کریں گے اور جانیں گے کہ اگر نیک بیوی گھر میں ہو تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ شہر یمن میں ایک قاضی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سبینہ تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور پارسا تھی، نماز روزہ کی پابند تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاضی کو بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا۔ قاضی کی بیٹی روزانہ خیرات کرتی اور غریب و مسکین کی مدد کیا کرتی تھی۔ ان کی سخاوت کا چرچا چاروں طرف ہونے لگا، ہر کوئی ان کی تعریف کرنے لگا۔ ایک روز ایک شرابی جب ان کی سخاوت کا چرچا سنتا ہے تو دل میں ٹھان لیتا ہے کہ میں ان سے نکاح کروں گا اور ان سے امتحان لوں گا۔ ایک روز شرابی اس قاضی کے دروازے پر آتا ہے اور کہنے لگتا ہے میری مدد کرے۔ لڑکی گھر کے اندر سے مال و زر لے کر آتی ہے اور شرابی کو دینے لگتی ہے، پر شرابی انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے مال و دولت نہیں چاہیے بلکہ آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، انکار مت کیجیے گا۔ لڑکی جب یہ بات سنتی ہے تو کانپنے لگتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے، لیکن قاضی گھر کے اندر سے باہر آتا ہے اور شرابی سے کہنے لگتا ہے چلے جاؤ یہاں سے ورنہ تمہاری کھال ادھیڑوا دوں گا۔ لڑکی کچھ دیر خاموش رہتی ہے، پھر شرابی سے کہتی ہے جاؤ بارات کی تیاری کرو، نکاح کی تیاری کرو، ہماری نکاح عیش آباد ہوگی۔ باپ پریشان ہو جاتا ہے یہ سن کر۔ لڑکی کہتی ہے بابا اب فکر نہ کرے، شاید یہی رب کی مرضی ہے، آپ ہمیں رخصت فجر کی نماز بعد کیجیے گا۔ کچھ دیر کے بعد بارات گھر آ جاتی ہے۔ شریعت کے مطابق دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اب قاضی لوگوں سے کہتا ہے کہ سارے لوگ سحری کر کے جائیں گے۔ لوگ کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد سارے لوگ روزے کی نیت کر لیتے ہیں اور نماز فجر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن شوہر شرابی تھا، مجبوراً اس نے بھی روزے کی نیت کر لی اور وہ بھی نماز فجر کے لیے کھڑا ہوا اور پہلی مرتبہ فجر کی نماز ادا کیا، پہلی مرتبہ رب کی بندگی کیا۔ جب نماز سے لوگ فارغ ہوئے تو بارات رخصت ہونے لگی تو قاضی اپنی بیٹی کو نصیحت کرتا ہے اے میری بیٹی، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا اور اگر مصیبت آ جائے تو صبر کر لینا اور شریعت کی پابند رہنا۔ لیکن جب لڑکی اپنے شوہر کے گھر آتی ہے تو وہاں کا عجب منظر رہتا ہے، ہر طرف شراب کے بوتل بکھرے ہوئے رہتے ہیں، ہر طرف شراب کے پیالے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لڑکی کچھ گلا و شکوہ نہ کرتی ہے بلکہ سب کو صاف کر دیتی ہے اور سب کے اندر سورہ اخلاص پڑھ کے پانی رکھ دیتی ہے اور اپنے شوہر سے بولتی ہے کہ ظہر کا وقت ہو گیا جائے نماز پڑھ کے آئیں کیونکہ آپ روزے سے ہیں۔ شوہر جب اتنا سنتا ہے تو اس پر گرا گزرتا ہے، لیکن بیوی رہتی ہے نیک اور پارسا، اپنے شوہر کو منا لیتی ہے اور نماز ظہر پڑھنے کے لیے بھیج دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد شوہر نماز پڑھ کر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بیوی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے تو یہ بھی ادب سے بیٹھ جاتا ہے اور لڑکی ظہر سے عصر تک قرآن کی تلاوت کرتی رہتی ہے اور شوہر اسے سنتا رہتا ہے۔ کچھ دیر بعد دونوں ساتھ میں عصر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر افطار کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے دونوں آدمی افطار کرتے ہیں اور بیوی ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھا دیتی ہے اور دعا کرنے لگتی ہے رب کائنات میرے شوہر کو نیک اور صالح بنا دے اور ان کی تمام بری عادت کو ختم کر دے۔ اتنا کہہ کے اٹھ جاتی ہے، لیکن شوہر شرابی تھا۔ افطار کرنے کے بعد فوراً ان کے ذہن پر شیطان سوار ہو جاتا ہے
اور وہ شراب کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھانے لگتا ہے تو بیوی آتی ہے اور روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بیٹھ جائے، میں لے کر آتی ہوں۔ بیوی سورہ اخلاص پڑھا ہوا پانی لا کر اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ شوہر اس کو فوراً پی جاتا ہے۔ جیسے ہی شوہر اس پانی کو پیتا ہے اس کے اندر عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک بیوی کے صدقے میں اور ان کی دعا کے صدقے میں اس شرابی کی تمام بری عادت کو ختم کر دیتا ہے۔ شرابی کچھ دیر خاموش رہتا ہے اور اپنی بیوی کو پکڑ لیتا ہے اور رونے لگتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں آپ سے امتحان لینا چاہتا تھا لیکن رب کی کچھ اور مرضی تھی۔ بیوی معاف کر دیتی ہے اور شرابی نیک اور صالح بن جاتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر بیوی نیک اور پارسا ہو تو ویران گھر کو آباد کر دیتی ہے، لیکن اگر بیوی بد کردار اور بد چلن ہو تو وہ آباد گھر کو ویران کر دیتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال